یہ عرب ملک بے شک ہی بہت مالدار ہو، لیکن ساتھ ہی قدرت کی ایک اہم نعمت سے محروم بھی ہے، پانی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس سونے کا محل ہو مگر پینے کے لیے صرف 2 گھونٹ پانی۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر ایک بھی نیچرل ریور نہیں ہے۔ یہاں کی 98% زمین جھلستی ہوئی ریت پر مشتمل ہے اور بارش نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اب اسی ریگستان کے بیچوں بیچ جہاں میلوں تک صرف خاموش ٹیلے نظر آتے ہیں، سعودی عرب نے اپنی خود کی ریورز بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ عام ندیاں نہیں، یہاں پانی پہاڑوں سے نیچے بہنے کے بجائے الٹی سمت میں پہاڑوں پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر لمبی فریش واٹر پائپ لائنز اور ایک ایسا آرٹیفیشل ریور نیٹ ورک جو قدرت کے قوانین کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے، جب اس ملک میں پانی ہے ہی نہیں تو یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات، آخر یہ ناممکن کام ممکن کیسے ہوا؟ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کا موسم انتہائی گرم اور خشک ہے۔ مثلاً یہاں کے کیپٹل ریاض میں سالانہ ایوریج صرف 116 mm بارش ہوتی ہے، جبکہ اس کی آبادی 1950 میں 30 لاکھ تھی اور آج 2 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اور اس بڑھتی ضرورت نے پانی کے ریزروز پر ایک ناقابل برداشت دباؤ ڈال دیا ہے۔ پر سعودی کے پاس جب نیچرل ریورز ہی نہیں ہے تو فریش واٹر آتا کہاں سے ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سعودی کنگڈم نے بہت لمبے عرصے تک زمین کے اندر موجود گہرائی میں ڈیپ ایکویفرز سے پانی نکالا۔ اس پانی کو فاسل واٹر بھی کہا جاتا ہے، جو لاکھوں سالوں میں زمین کے اندر جمع ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ بھرنے میں بھی لاکھوں سال ہی لگیں گے۔ یہ ایک طرح سے نان رینیویبل پانی کا ذخیرہ ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں تک سعودی عرب اپنی ضروریات کا تقریباً 70% پانی اسی فاسل واٹر کو نکال کر پورا کر رہا تھا، اور پھر اس بیجا استعمال کا انجام بھی بہت خوفناک نکلا۔ ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا گریس مشن کی رپورٹ نے سعودی حکمرانوں کو تب حیرت زدہ چھوڑ دیا جب اس میں بتایا گیا کہ 2002 سے 2016 کے درمیان سعودی عرب کی زمین کے نیچے موجود پانی کے ذخائر ہر سال تقریباً 2 کیوبک کلومیٹر کی رفتار سے غائب ہو رہے ہیں۔ یعنی ہر سال فاسل واٹر میں سے 2 کھرب لیٹر پانی سعودی استعمال کر رہا ہے۔ کیلکولیٹ کیا جائے تو اس وقت سعودی پاپولیشن 1 کروڑ 80 لاکھ تھی اور ہر شخص کے حصے میں 310 لیٹر پانی روزانہ آتا تھا، جبکہ دنیا کا ایوریج انسان روزانہ 150 لیٹر تک پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ایک ایسی بیٹری کو استعمال کر رہے ہیں جو واپس کبھی چارج نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہاں کوئی ریورز نہیں، اوپر سے سعودی اپنے اکلوتے واٹر سورس کو بھی بے ترتیبی سے اڑا رہا تھا۔ پر آخر اس بیجا استعمال کی وجہ کیا تھی؟ پانی کی اس کمی کا بحران اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب 1970s میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے اپنے ہی ملک میں ویٹ یعنی گیہوں اگائیں گے۔ یہ منصوبہ شروع تو اچھی نیت سے کیا گیا تھا، لیکن اس نے پانی کی بچت کو لٹرلی تباہ کر کے رکھ دیا۔ گورنمنٹ نے ویٹ فارمنگ کے لیے سبسڈیز دیں اور فارمرز کی حوصلہ افزائی کی، جس سے کھیتی باڑی میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور پھر 2003 تک ملک کا 85% پانی کا استعمال صرف ایگریکلچر سیکٹر میں ہونے لگا۔ اس غلطی نے پانی کے ذخیرے کو اتنی تیزی سے نچوڑا کہ 3 دہائیوں کے اندر اندر حکومت کو گیہوں کی کھیتی کا منصوبہ بند کرنا پڑ گیا۔ اس آفت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقی بچے ہوئے فاسل واٹر کو صرف ایمرجنسی کے لیے بچا کر رکھا جائے گا۔ اب اگر سعودی اپنے اکلوتے واٹر سورس کا ہی استعمال نہیں کرے گا تو پھر فریش واٹر لائے گا کہاں سے؟ یہ گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ریور بنانے کا پلان ہے، ایک ایسا کام جو صرف اپنے بڑے پیمانے ہی نہیں بلکہ سوچ میں بھی بالکل انقلابی ہے۔ تقریباً 12,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یہ انسان کی بنائی ہوئی ندی زمین کے نیچے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اتنے بڑے اسکیل پر ایسا کام دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت روزانہ تقریباً 9.4 ملین کیوبک میٹر یا پھر 940 کروڑ لیٹر پانی تیار کیا جائے گا، جو ایڈوانسڈ ڈی سیلینیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ریڈ سی اور پرشین گلف کے کھارے پانی کو میٹھا پینے کے قابل بنایا جائے گا،
یہ آرٹیفیشل ریور زمین کے نیچے سفر کرے گی تاکہ اس قدر گرم ریگستان میں ایوپوریشن کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس کی چوڑائی اور گہرائی اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ پانی مسلسل یا نان اسٹاپ فلو کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں تک پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان علاقوں تک بھی جو سب سے زیادہ پانی کی کمی کا شکار ہیں یا پہاڑوں کے اوپر بنے ہیں۔ یہ پروجیکٹ صرف پانی پہنچانے کا پلان نہیں، بلکہ اس پلان کے ذریعے سعودی اپنے سیلف ایگریکلچر کے خواب کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی فصلیں خود اگاؤ اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ رہو۔ ایک ایسا خواب جو اس طرح کی زمین پر ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس سسٹینیبل اور ان لمیٹڈ پانی کے ذریعے سعودی عرب اپنی بنجر زمین میں ہریالی اگانا چاہتا ہے تاکہ فوڈ امپورٹس پر ڈیپینڈنسی کم ہو اور اکنامی کو آئل سے آگے ڈائیورسیفائی کیا جا سکے۔ اس آرٹیفیشل ریور کی چوڑائی 11 میٹر اور گہرائی 4 میٹر ہے، اور یہ پورا نیٹ ورک حیرت انگیز طور پر 12,000 کلومیٹر تک پھیل جائے گا۔ پانی کو دور دراز علاقوں تک لے کے جانے کے لیے 2.25 میٹر ڈایا میٹر والے اسپیشل اینٹی کوروژن پائپس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ پائپ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی نائل ریور سے بھی 2 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، جو اس پروجیکٹ کے بڑے اسکیل کو اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا کمال صرف پانی کا ایک نیا ذریعہ ہی نہیں بنا رہا، بلکہ ایک ایسا نظام جو پہلے کبھی دنیا میں تصور بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر صرف پائپس کو ہی سیدھا بچھا دیا جائے تو یہ ہماری دنیا کے گرد گول چکر کاٹ سکتے ہیں۔ پائپ نیٹ ورکس کے ذریعے پورے ملک میں پانی تو ٹرانسپورٹ ہو جائے گا، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ ریڈ سی اور پرشین گلف کے ساتھ یہاں 28 ڈی سیلینیشن پلانٹس بنائے گئے ہیں۔ ان کا کام صرف نمکیات کو پانی سے الگ کرنا نہیں، بلکہ یہی کام کم بجلی، انرجی اور کم پولیوشن کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، خاص کر جب ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو اور پانی کا نیچرل ریسورس ایک بھی نہیں ہو۔ پہلی ٹیکنالوجی ہے ملٹی سٹیج ڈی سیلینیشن، بہت بڑے پلانٹس جو نمک کو پانی سے الگ کرتے ہیں۔ اس کا پروسیس سننے میں بہت سمپل لگتا ہے، پانی گرم کرو، بھاپ بناؤ اور پھر کنڈینس کر دو، لیکن اس کا اسکیل واقعی دماغ ہلا دینے والا ہے۔ تصور کیجئے فٹ بال گراؤنڈ جتنے لمبے کئی 100 اسٹیل ٹینکس جہاں سمندری پانی کو ابالا جاتا ہے، پھر اسے دوسرے چیمبر میں بھیجا جاتا ہے جہاں پریشر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور پانی کم ٹیمپریچر پر ہی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس بھاپ کو کنڈینس کر کے فریش واٹر کی فارم میں دوسرے چیمبر میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے اسکیل پر بھی کام کر سکتا ہے، اور جو بچی ہوئی اسٹیم ہوتی ہے اس سے ٹربائنز گھمائی جاتی ہیں تاکہ جتنی انرجی خرچ کر کے پانی گرم کیا گیا تھا اس کا کچھ حصہ دوبارہ انرجی جنریٹ کر کے واپس بچایا جا سکے۔ اس ڈسٹیلیشن کے علاوہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس پر سعودی میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے ریورس آسموسس۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی سیلز کی بایولوجی سے انسپائرڈ ہے۔ ریورس آسموسس میں سمندری پانی کو الٹرا تھن پولیمر میمبرین سے گزارا جاتا ہے، جس کے سوراخ انتہائی پتلے ہوتے ہیں، قریب اتنے پتلے کہ 1 اسکوائر انچ کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں ان میں سے صرف 1 حصہ۔ یہ سوراخ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں سے نمک کیا ایک وائرس بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ سسٹم 99% تک نمک اور منرلز فلٹر کر دیتا ہے اور پرفیکٹلی پیور پانی تیار ہو جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے امپریسو حصہ ہے انرجی ایفیشنسی۔ پریشر ریکوری ڈیوائسز کی وجہ سے ماڈرن ریورس آسموسس پلانٹس 1000 لیٹر پانی بنانے کے لیے صرف 2.8 کلو واٹ آورز بجلی استعمال کرتے ہیں، یعنی قریب اتنی ہی پاور جتنی ایک پانی کی گھریلو موٹر استعمال کرتی ہے۔ آج سعودی عرب کی پانی کی ڈیمانڈ کا 66% حصہ ڈی سیلینیشن سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں 500 سے زیادہ ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں جن کی ٹوٹل اسٹوریج کیپیسٹی تقریباً 2 ارب کیوبک میٹرز ہے۔ مثال کے طور پر کنگ فہد ڈیم 325 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ پانی رکھ سکتا ہے، جو اسے ملک کا سب سے بڑا ڈیم بناتا ہے۔ یہ ریزروائرز صرف کروڑوں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دیتے، بلکہ ریگستان میں ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور زمین کے نیچے ایکویفرز کو بھی دوبارہ بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ پر یہاں پر ایک اور سوال ضرور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا،
کہ جب روزانہ اتنے زیادہ پانی میں سے نمک الگ ہوتا ہے تو آخر اس نمک کا کیا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سمندر کے 1 لیٹر پانی میں قریب 35 گرامز نمک ہوتا ہے، تو اگر سعودی روزانہ 940 کروڑ لیٹر فریش پانی بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے روزانہ 3,29,000 ٹن نمک پیچھے بچتا ہوگا۔ یہ کتنا وزن ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا سب سے بھاری جانور ہے بلو ویل، اور اس کا وزن صرف 200 ٹن ہوتا ہے۔ تو یہ نمک واپس سے سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ نمک ایک ہی جگہ پر چھوڑنے کی وجہ سے آج ریڈ سی میں بہت سارے ڈیڈ کورل زونز موجود ہیں جہاں سی لائف ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایکسپرٹس اسے ڈی سیلینیشن کا ایک نہ دکھنے والا خطرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ویسٹ سیدھا سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو پانی کا ٹیمپریچر اور سیلینٹی دونوں بڑھ جاتی ہیں، جو پورے کوسٹل ایکو سسٹم کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس نئی تباہی سے بچنے کے لیے سعودی گورنمنٹ اب ڈیپ سی ملٹی ڈیفیوزرز پر کام کر رہی ہے، جس میں یہ نمک یا برائن اوشن میں ایک ہی جگہ پر ڈالنے کے بجائے مختلف مقامات پر ڈالا جائے گا۔ حتیٰ کہ برائن مائننگ کا آئیڈیا بھی زیر غور ہے، جہاں نمک میں سے میگنیشیم، پوٹیشیم اور ریئر منرلز کو الگ کر کے ایک قیمتی ریسورس بنایا جا سکتا ہے اور ویسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن واٹر پروڈیوسر بن چکا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ گنیز بک نے پانی کے ڈیلیوری نیٹ ورک کو دنیا کا سب سے بڑا پائپ لائن نیٹ ورک تسلیم کیا ہے، اور یہ نیٹ ورک مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک انہیں پورے ملک کی 100% ریکوائرمنٹ اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ اس پروجیکٹ کا ایک اور حیران کرنے والا منظر پہاڑوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 10,000 فیٹ اونچے پہاڑوں پر پائپ لائن بچھانا تو اپنے آپ میں مشکل کام ہے ہی، لیکن ان پائپس میں پانی کو اپ ہل چڑھانے کے لیے بہت بڑے واٹر پمپنگ اسٹیشنز موجود ہیں، جو دن رات 24/7 پانی کو پمپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پمپنگ اسٹیشنز ہی اکیلے پورے سعودی کی 9% الیکٹریسٹی پی جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے پہاڑوں سے ریورز کا پانی نیچے بہنے کے بجائے الٹی دشا میں چڑھنے لگے۔ سعودی کی یہ انڈر گراؤنڈ ریور صرف ایک بڑا پائپ لائن نیٹ ورک نہیں، بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ پانی کی کمی کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ پروجیکٹ بالکل نیا ہے اور دنیا اس میں مزید امپروومنٹس کی امید کر رہی ہے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ملک جس کے پاس اپنی ایک بھی نیچرل ریور نہیں اور نہ ہی کوئی نیچرل واٹر ریسورس ہے، وہ 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کرے گا۔ یہ سب دنیا کو بتاتا ہے کہ ان ہاسپٹیبل ماحول کو بھی ہمت اور ٹیکنالوجی سے بہترین اور فیوچر پروف بنایا جا سکتا ہے، اور سعودی عرب کا یہ میسج کئی ملکوں اور پورے ریجنز کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔